بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے جناب 15 مارچ سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا۔ پوری دنیا میں اس وقت ایک خوف ہے، ہراس ہے، موت کے سائے، وہ کہتے ہیں کہ موت کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ دو خبریں ہم آپ کو دیں گے اور دونوں خبریں بہت انفارمیشنز پر مبنی ہیں، اطلاعات پر مبنی ہیں، اور یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، فرسٹ ٹائم آپ سے یہ شیئر کریں گے ایک چیز۔ اور دوسری وہ ہے ایک جو ہے وائرس کی سچویشن کیا ہے، اور اس میں جو پالیٹکس شروع ہو گئی ہے خونی وائرس کے بارے میں۔ اب کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور مسلسل خبروں میں بھی، عالمی ذرائع ابلاغ ہر طرح کا، نیوز پیپر، ٹی وی اسی کو فوکس کیے ہوئے ہے۔ اب ہمارے پاکستان میں ایک کام وزیر اعظم عمران خان نے بہت اچھا کیا اور زبردست کیا۔ پہلے میں وہ بھی اسی سے متعلق ہے، کیونکہ سارک ممالک کی کانفرنس ہوئی، ویڈیو کانفرنس، جس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد اور باقی بھی نیپال، بھوٹان، سری لنکا، ان کے بھی موجود تھے جناب۔ اور ہماری طرف سے اس ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے، جو کہ ہیلتھ سے متعلق ہیں۔ انہوں نے اپنی سپیچ دی، اپنا اپڈیٹ دیا، اور اس میں بھی دیکھیں، اس کو کہتے ہیں سفارت کاری اور ہیلتھ ڈپلومیسی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلتھ ڈپلومیسی کی ایک اصطلاح متعارف ہوئی ہے نئی، جیسے ضیاء الحق صاحب نے کرکٹ ڈپلومیسی کی اصطلاح متعارف کروائی تھی، اور انڈیا میں جا کے اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کے کان میں ایک بات کہی تھی، اور بڑے کھل کے ایک پیغام دیا تھا کہ اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم ایٹم بم استعمال کریں گے، اور ہمارے پاس ہے، اور اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک میں مبتلا نہ رہنا۔ جس کے بعد پھر راجیو گاندھی صاحب نے اپنی افواج جو ہیں وہ پاکستان کے بارڈر سے ہٹا لی تھیں، اور ان کو کافی پسینے آئے تھے۔ تو اسی طریقے سے یہ سارک کانفرنس تھی ہیلتھ سے متعلق، کیونکہ خونی وائرس پھیل رہا ہے پوری دنیا میں، اور اب ہر ملک اپنی اپنی بارڈر سیل کر رہا ہے، فضائی بھی اور زمینی بھی، تمام کی تمام سرحدیں بند کر رہا ہے، بلکہ پیک کر رہا ہے، جیم پیک جسے کہتے ہیں، ٹوٹل لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے۔ ہیلتھ کانفرنس ہوئی، اور اس میں ہماری طرف سے پاکستان کی طرف سے نریندر مودی کے منہ پر ایک بات کہی گئی، اور ایک تو پاکستان نے اپنے اقدامات بتائے نہیں تھے، جس کو عالمی ادارہ صحت بھی اپریشیٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کے بہت اچھے ہیں، لیکن پاکستان کے خلاف کیا ہو سکتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ضرور سنیے گا۔ پہلے تو میں بتا دوں کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب والی بات، کہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے پاکستان کی طرف سے بھرپور ایک مسئلہ اٹھایا ہے، اور نریندر مودی سے اس فورم پہ کہا ہے ان کے سامنے کہ جناب مقبوضہ کشمیر کی صورتحال گمبھیر ہے، اور ہمیں وہاں پہ کے بارے میں سخت تشویش ہے، وہاں کی ہیلتھ فیسلٹیز کے بارے میں، اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی تمام صحت کی سہولیات ملنی چاہیے، اور فوری طور پہ انڈیا جو ہے، فوری طور پر انڈیا وہاں کا لاک ڈاؤن ختم کرے، وہاں پہ ہر شہری کو، ہر کشمیری کو صحت کی سہولیات دے، اور خاص طور پہ یہ خونی وائرس جو آیا ہوا ہے اس میں تو بہت ہی ضروری ہے۔ تو یہ پہلا ٹاکرا پلوامہ کے بعد، اور اس سے پہلے بھی پلوامہ کے بعد تو کنفرم کہ یہ پہلا ٹاکرا تھا پاکستان کی طرف سے نریندر مودی کے ساتھ براہ راست ان کو حسینہ واجد، بنگلہ دیش کی وزیر اعظم، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، مالدیپ، ان سب کے سربراہان اور ان کی نمائندوں کی موجودگی میں وزیر اعظم نے اس جوائنٹ جو مشترکہ ویڈیو کانفرنس تھی اس میں مقبوضہ کشمیر کا معاملہ اٹھایا ہے، ان کی صحت کا معاملہ اٹھایا ہے، اور نریندر مودی اس وقت اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں
تو نریندر مودی جو ہیں ان کے چہرے کے تاثرات آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک تو یہ تھا کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے، وزیر اعظم عمران خان نے اس فورم پہ بھی مقبوضہ کشمیر کے معاملے کو جانے نہیں دیا، بلکہ اس ایشو کو اٹھایا اور ہیلتھ ڈپلومیسی کا بھرپور استعمال کیا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا تھا جی پاکستان کے خلاف کیا ہو سکتا ہے، اور اس میں ہمارے یقیناً جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، قومی سلامتی کا اجلاس، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اسی لیے ہوا تھا جس میں تمام سول ملٹری لیڈرشپ آئی تھی، انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان آئے تھے، وہ اسی لیے آئے تھے۔ ایک ہیں جی افغانستان کے جرنلسٹ ہیں ایمان فیروز، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایران ڈیلی 15,000 کے قریب، یہ جب سے خونی وائرس آیا ہے تو ہرات بارڈر پہ اپنا بارڈر اس نے بند کیا ہوا ہے، افغانستان سے کوئی انٹری نہیں ہو رہی، لیکن ایران میں جو افغانی موجود ہیں ان کو دھکیل رہا ہے افغانستان کی طرف، ایران سے نکال رہا ہے اس خونی وائرس کی وجہ سے، قاتل وائرس کی وجہ سے، اور اس کی تعداد تقریباً 15,000 یومیہ بتا رہے ہیں یہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی 15,000 یومیہ ادھر سے آ رہے ہیں، اور ایران اس وقت وہ ملک ہے، ان ملکوں میں شمار ہوتا ہے جہاں کی اشرافیہ، پولیٹیکل اشرافیہ شدید ترین اٹیک میں ہے اس خونی وائرس کی۔ تو افغانستان سے، ایران سے افغانیوں کو ادھر واپس بھیجا جا رہا ہے افغانستان میں، اور افغانستان میں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جس سے آپ، ظاہر ہے وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ انتظامات کیے جا رہے ہوں اس بیماری سے بچنے کے لیے، اس وبا سے بچنے کے لیے، ایسا کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے، سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور افغانستان میں آفیشلی جو رپورٹ ہوا ہے وہ ہے کوئی 15-20 کے قریب پیشنٹ، جبکہ اصل تعداد، میری جو بات ہوئی وہاں پہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، اور جو ایران کے بارڈر، ایران افغانستان بارڈر ہرات کے مقام پہ جتنے بھی افغانی ادھر آ رہے ہیں ان کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے، کوئی چیک نہیں کیا جا رہا، اور وہ سوسائٹی میں پورے ملک میں پھیل رہے ہیں یہ چیز۔ اور دوسری بات، میں نے پھر چیک کیا کابل میں، تو میں نے کہا ذرا پتہ کروں، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ 15,000 نہ بھی ہو تعداد، لیکن اس کے باوجود یہ فیکٹ ہے کہ بہت زیادہ آ رہے ہیں لوگ ایران سے ایران سے افغانی جو ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، اور اب وہ پریشر جو ہے، وہ پریشر اب ادھر پاکستان کے بارڈر پہ بڑھنے کا اندیشہ موجود ہے، اور یہ پریشر آنے والے دنوں میں یہ بائی ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے، نیچرل بھی ہو سکتا ہے، یہ بڑھ سکتا ہے کہ ادھر افغانی جو ہیں وہ پاکستان کی طرف یا تو دھکیلے جائیں گے یا وہ خود بخود ہی روزگار کی تلاش میں ادھر نکلیں گے یہ چیز۔ پھر ایک اور بات میں بتا دوں، وہ ایک اچھی خبر ہے کہ ہم نے افغانستان میں اپنا ویزا سیکشن بند کر دیا تھا، کیونکہ ایک ویزا آفیسر کو شکایت ہوئی تھی اسی بخار کی اور سانس لینے میں تکلیف کی۔ وہاں پہ اب اگلی صورتحال بتا رہا ہوں کہ افغانستان میں کیا گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے۔ تو اس کو جناب پورے ویزا سیکشن کو بند کیا گیا، تمام ویزا سیکشن کے سٹاف کو وہاں پہ ایک فرینچ ہاسپٹل ہے وہاں پہ لے جایا گیا، وہاں پہ ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا گیا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہ ٹیسٹ کی سہولت نہیں ہے، آپ کسی دوسرے ہسپتال میں چلے جائیں۔ وہ دوسرے ہسپتال میں چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے سمپل ٹمپریچر چیک کیا، اور ٹمپریچر چیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ سارے ٹھیک ہیں، بخار کسی کو نہیں ہے، صرف یہ ٹیسٹ ہوا۔ پھر وہ ویزا آفیسر پشاور بھیجا گیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ویزا آفیسر کا بھی رزلٹ جو ہے وہ نیگیٹو آیا ہے، اس کو یہ وبائی مرض نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ اس طرح کی ہے افغانستان میں۔ پھر ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ افغانستان میں جو انٹیلیجنس سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو وہاں پہ غیر ملکی افواج ہیں خاص طور پہ، ان میں بھی یہ وبائی مرض جو ہے وہ تشخیص ہوا ہے، اور وہ ابھی تک نہیں بتا رہے، وہاں سے ان کی طرف سے آفیشلی کچھ نہیں بتایا گیا، لیکن یہ وبائی مرض کچھ آفیشلز میں، کچھ سیکورٹی حکام میں تشخیص ہو چکا ہے۔ تو یہ چیز تھی۔ اب اس کو پاکستان کی طرف دھکیلنے کی کوشش، جو میں نے بتایا کہ افغانیوں کی وجہ سے وہ وہاں پہ پریشر
بلٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے انتظامات کرنے چاہیے۔ باقی جو جنرل ہیں جی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا ٹیسٹ کروایا ہے، اس کے رزلٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ آیا ان کو یہ وائرس ہے یا نہیں۔ اور دوسرا ملکہ برطانیہ جناب، ان کا بھی ہے، انہوں نے جو شاہی پیلس ہے جی وہ چھوڑ دیا ہے، خالی کرنے کا کہا ہے کہ وہ اسی وجہ سے۔ تو اب پوری دنیا کے بڑے بڑے جو حکمران ہیں ان میں یہ معاملہ پھیلتا جا رہا ہے اور خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، لیکن پاکستان ابھی تک محفوظ ہے اور پاکستان میں ابھی تک ایک بھی ڈیتھ